أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد آج کی ہماری جو یہ نشست ہے یہ اس کا اصل موضوع جو آج گفتگو کا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کیونکہ آگے ان کا یوم شہادت بھی آ رہا ہے اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کافی سوالات اور کافی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور وہ جدید ذہن ہیں جو کتابوں سے بہت زیادہ دور ہے اور کتابوں کے نام تک نہیں جانتے، کتابوں کی دنیا سے بالکل باہر آ چکے ہیں۔ ان لوگوں کو ان باتوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو باتیں ماضی میں کبھی اٹھائی گئی تھی، سوال اٹھائے گئے تھے اور ان کے جوابات ظاہر ہے کہ جب سوال نہیں پتہ تو جواب بھی معلوم نہیں ہوتا، تو ہم اس کو ہلکا پھلکا جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے، مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذات کے حوالے سے جو کچھ باتیں ماضی میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور جو جدید ذہن مشکلات بھی پڑ جاتے ہیں، شبہات بھی پڑ جاتے ہیں، ان سے متعلق آسان باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یوں سمجھ لیجیے اسلام میں فتنوں کا آغاز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، روایات میں منقول ہے کہ آپ کی خلافت کا آخری حصہ جو ہے وہ بہت ہی مشکل اور کٹھن گزرے گا، آپ کے ساتھ کافی پریشانیاں ہوں گی۔ پہلا حصہ یعنی اس کے لیے کوئی خاص ڈیوریشن نہیں بتایا گیا کہ آپ کی خلافت کا ٹینیور اتنا ہوگا، اتنے عرصے آپ کی خلافت ہوگی، لیکن بہرحال اتنا ضرور کہیں اشارتاً ملتا ہے کہ آپ کی خلافت کا آخری حصہ جو ہے، آخری دور جو ہے وہ کافی مشکلات میں گزرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے خود بھی یہ روایت کیا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو یہ ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک قمیص پہنائے گا، اس قمیص کو خود مت اتارنا، کبھی بھی نہ اتارنا۔ حضرت عثمان کا جب محاصرہ ہوا تھا تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ خلافت سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں، آپ خلافت کو چھوڑ دیں، تو آپ جو ہے وہ انکار کیا کرتے تھے، میں یہ نہیں کروں گا، میں خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ مجھے خلافت کی کوئی بہت ہی زیادہ خواہش ہے، کوئی لالچ ہے مجھے کہ یہ منصب بہت شاندار ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑی عزت ہے، یہ مال وغیرہ اس میں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور انہوں نے وہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایسی قمیص پہنائے گا کہ اس کو اتارنے کی کوشش کی جائے گی، رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ اس کو اتارنا نہیں، اور میرے نزدیک اس قمیص سے مراد کی خلافت دی ہے، میں اس کو از خود اپنے اوپر سے نہیں اتاروں گا۔ ہاں میں مر جاؤں، میری شہادت ہو جائے، شہید ہو جاؤں تو اس صورت میں ظاہر کہ خلافت ختم ہو جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن از خود میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کروں ایسا نہیں ہوگا۔ اس فتنے سے متعلق جو شہادت سے متعلق جو فتنہ بنا، اس کے بارے میں یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس مہر نبوت رہا کرتی تھی انگوٹھی کی شکل میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہر جو بنوائی تھی اپنی، تو وہ سلسلہ وار چلتی ہوئی آ رہی تھی اور حضرت عثمان کے پاس پہنچی۔ ایک مرتبہ آپ کہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے پاس یا کنویں کی مندے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ویسے ہی جیسے بندہ ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی اس نے انگلی پہ ہاتھ لگا لیا، کبھی کہاں لگا لیا، وہ مطلب ایک جیسے بندہ اپنے خیال میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اسی خیال میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی انگوٹھی کو اس طرح گھما رہے تھے، بے توجہی میں وہ یہ ہوا کہ انگوٹھی اور انگلی سے نکلی، پتہ بھی نہ چلا، کنویں کے اندر چلی گئی۔ اس کو بہت ڈھونڈا، کافی ڈھونڈا، حضرت عثمان نے بڑی مشقت اٹھوائی لوگوں سے کہ اس انگوٹھی کو کسی بھی طرح کوشش کر کے ڈھونڈو، نکالو اس کو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ملی ہی نہیں۔ تو اس سے پھر آپ نے بھی یہ اندازہ لگا لیا اور علماء نے بھی بیان کیا کہ اصل میں یہاں سے پھر شروع ہوا وہ سارا فتنوں کا سلسلہ جس کے بارے میں پہلے سے باتیں ہو چکی ہیں، روایات میں ہیں، کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں،
اس کا آغاز اصل میں یہاں سے ہوا. 12 سال آپ کی خلافت کا عرصہ تھا اور 6 سال آپ کی خلافت کے بہت ہی شاندار گزرے، نہایت امن و سکون اور بہت بڑی بڑی فتوحات کے ساتھ. آپ کی خلافت کے اندر جو فتوحات ہیں وہ 40 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ پھیل چکی ہے. جو اس وقت جو فگر میں ذہن میں ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، 40 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ صرف حضرت عثمان کے دور میں اتنی اسلامی سلطنت پھیل چکی ہے. تو 6 سال کا عرصہ بڑا شاندار گزرا. 6 سال کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ فتنے ظاہر ہونے لگے. حضرت عثمان کا قصور جو لوگوں کی نظروں میں تھا، جن لوگوں نے ان قصوروں کی وجہ سے آپ پر حملہ کیا معاذ اللہ، وہ قصور صرف یہ تھا کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے خلافت کے اندر شریک کرتے ہیں یا آپ ان کو عہدے دیتے ہیں، مناصب دیتے ہیں، آپ جو اہل لوگ ہیں ان کو نہیں دیتے. آپ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ مال اور دولت دیتے ہیں، بہت نوازتے ہیں، جبکہ جو باقی مستحق لوگ ہیں آپ کی رعایا کے اندر، جو اصل مستحق لوگ ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جبکہ آپ کے رشتہ داروں میں مالدار لوگ بھی ہیں، آپ ان کو بھی بہت زیادہ نوازتے ہیں اور آپ اصل لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر اعتراض کے طور پر کی گئی اور یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا دراصل غیر مسلم لابی کی وجہ سے شروع ہوا. جو غیر مسلم ذہن تھا ان کی طرف سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور آپ دیکھیے حضرت عثمان کہاں موجود ہیں؟ مدینہ منورہ میں. یہ خبریں گئی کہاں ہیں؟ یہ خبریں گئی ہیں مصر تک گئی ہیں. اور مصر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مصر کا آدھا حصہ آج کی تقسیم کے مطابق براعظم ایشیا کے اندر ہے اور آدھا حصہ براعظم افریقہ کے اندر ہے. پورے مصر کے اندر یہ ساری خبریں پھیلی ہیں اور وہاں سے باقاعدہ لوگوں کو بلوایا گیا، جن کو بلوائی کہا جاتا ہے کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا. کہ وہاں سے لوگوں کو باقاعدہ بلوایا گیا. آپ اتنی ہی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کی اصل حقیقت کیا تھی. وہاں سے لوگوں کو بلوایا جانا اور باقاعدہ فتنے کا موقع بنانا اور یہ ساری صورتحال بنانا، اس ساری صورتحال کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اندازہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ جو مناسب والی بات ہے، مناسب والی بات میں مختصراً آپ کو بتا دیں، پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کسی موقع پر آپ کو بیان کریں گے کہ مناسب والی بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، آپ کی قوم کے اندر بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ موجود تھے، خطرناک منفی قسم کے لوگ بھی موجود تھے. صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو منصب تو دیا، لیکن کبھی بھی آپ نے ان کو اس بات کی کھلی آزادی اور چھوٹ نہیں دی کہ وہ شریعت سے ہٹ کر اور عوامی جائز مفاد سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کریں گے اور لوگوں کے معاملات کو طے کریں گے. کبھی آپ نے اتنا اس کی اجازت دی اور نہ کبھی آپ نے حتی الامکان ایسا ہونے دیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نہایت نرم طبیعت کے مالک تھے، بہت نرم طبیعت کے مالک تھے. آپ لوگوں کی بہت ساری باتوں سے آپ سر پہ نظر بھی فرما لیا کرتے تھے. لیکن جب شریعت کی بات ہوتی تھی تو شریعت کی بات سے کبھی بھی آپ نے کبھی بھی نرم مزاجی کا مظاہرہ نہیں فرمایا. آپ نے کبھی بھی دل میں اس حوالے سے سافٹ کارنر نہیں رکھا کہ شریعت کے خلاف کچھ ہو رہا ہو یا عوام کے جائز مفاد کے خلاف کچھ ہو رہا ہو اور آنکھیں بند کر کے وہ بیٹھ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. پہلی بات. دوسری بات کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ نوازتے تھے، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور اصل مستحق لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس کا جو علماء نے جواب لکھا باقاعدہ بڑا معقول جواب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اپنے لوگوں کو دیا کرتے تھے وہ اپنے مال میں سے، ذاتی مال میں سے دیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہے وہ صحابہ میں جو چند مشہور دولت مند صحابہ ان میں سے ایک تھے. ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کرام میں دولت مندی کے حساب سے بڑی نمایاں حیثیت کے حامل تھے. تو حضرت عثمان اپنے خاندان کے لوگوں کو جو مالی طور پر نوازتے تھے وہ اپنے ذاتی مال میں سے دیا کرتے تھے، حکومت کے مال میں سے نہیں دیا کرتے تھے. حکومت کا مال، بیت المال کا جو مال ہوا کرتا تھا وہ سارا کا سارا اسی طریقے سے خرچ ہوا کرتا تھا جیسے پچھلے خلفائے راشدین نے کیا، جائز طریقے سے، جس کا جتنا ایک حصہ مقرر تھا اس کے مطابق خرچ کیا جاتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جو اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کریں، مخصوص لوگوں کو دیں گے وہ کوانٹٹی، اور جو بیت المال سے اتنے سارے لوگوں کو دیا جا رہا ہے اس کی کوانٹٹی آپ ریشو نکالیں گے تو بہت فرق نظر آئے گا. یہ آبویس بات ہے، کوئی بے حرج کی بات بھی نہیں ہے اور کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ سوچ کے بھی حضرت عثمان نے معاذ اللہ اپنے لوگوں کو دیا اور لوگوں کو چھوڑ دیا اصل لوگوں کو، یہ بات بالکل بے غبار اور بالکل غلط ہے کہ حضرت عثمان نے جو ہے وہ اپنے بیت المال میں سے اپنے لوگوں کو دیا اور بیت المال میں سے عام لوگوں کو کچھ نہ دیا، یہ تھوڑا بہت دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ان کی شہادت کے حوالے سے چند ایک بڑی عجیب باتیں سامنے آتی ہیں کہ حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کے پوتے نے، حضرت ابو بکر کے بیٹے نے جو ہے وہ شہید کیا، محمد بن ابی بکر.
یہ ویسے ہیں صحابی، ان کے بارے میں صحابیت کا قول ملتا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. اب یہ جو کہا گیا کہ شہید کیا، یہ اصل میں ایک شبہ ہے، یہ ایک ڈاؤٹ ہے. ڈاؤٹ کیوں ہے؟ ڈاؤٹ کیوں ہے کہ حضرت ابو محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ اس گھر میں کود گئے تھے. جب دیکھا کہ ہر طرف سے گھر ان کا بند ہو گیا ہے، حضرت عثمان کا جانے کا کوئی راستہ نہیں اور مختلف جگہوں سے باقاعدہ پہرے دار بٹھائے گئے ہیں، تو حضرت محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ باقاعدہ مکان سے کود کر گئے تھے اور کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے. لیکن اندر کی حقیقت حال لوگوں کو نہیں پتا. وہ بہت گنے چنے چند ایک کا افراد نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا، بلکہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. ہاں، پہلے جو اس طرح پھلانگ کر جانا، یہ اس بات کی ضرور علامت ہے کہ آپ کا ارادہ یہی تھا کہ آپ ان کو شہید کریں گے، قتل کریں گے، لیکن ایگزیکٹلی ان کو قتل کیا ہو ایسا نہیں ہے. بلکہ جب اندر گئے اور ساتھ میں آپ 2-4 افراد کو بھی اندر لے کر گئے تھے، آپ جب حضرت عثمان کے پاس پہنچے، حضرت عثمان نے جب ان کو دیکھا تو ان کو تھوڑا سا احساس دلایا، ان کو سمجھایا کہ تم کس ہستی کے بیٹے ہو اور کس کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہو، میں کون ہوں تم جانتے ہو. تو اس کو تھوڑا سا ان کو جب تھوڑا سا سمجھایا اور بھی کچھ باتیں ان کو کہیں تنبیہ کی، وارننگ ان کو سمجھایا ان کو، تو پھر ان کو بات سمجھ میں آ گئی. وہ یوں سمجھ لیجیے کہ دل میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، اور انہوں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے اور انہوں نے نہ تلوار چلائی، نہ خنجر چلایا، نہ اس کے بعد حضرت عثمان کو انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا. لہٰذا حضرت ابو محمد بن ابی بکر اس سے بری ہے. جو تحقیق سے بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر نے وہ اس الزام سے بری ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. حضرت عثمان جب شہید ہوئے اس وقت اتفاق سے وہ تلاوت کر رہے تھے، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ بھئی اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران مجھے موت آیا، میں نے شہادت ہو. آپ پڑھ رہے تھے. سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے سپارے کے آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. جب آپ یہ تلاوت کر رہے تھے آیت، یہی آیت، تو آپ کے اوپر وار کیا گیا اور آپ کے خون مبارک کا جو چھینٹا ہے وہ اسی آیت پر پڑا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا ترجمہ یہ ہے عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو یا ان کو کافی ہو جائے گا. اب اتفاق دیکھیے کہ یہاں پر کتنی مظلومانہ شہادت ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے زیادہ مظلومانہ ہے، کم ان کی بھی نہیں ہے. معاذ اللہ کہ ان کی شان تو ان کی شہادت کی نوعیت کا مطلب نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی بہت خطرناک اور مطلب دل دہلا دینے والی، لیکن حضرت عثمان کی اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہے مختلف وجوہ اور نوعیتوں کے اعتبار سے. تو یہ آیت، اس آیت پر ان کے خون مبارک کا چھینٹا پڑا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو نسخہ ہے قرآن مجید کا، یہ آج بھی استنبول کے اندر ایک جو ان کا بڑا ان کی لائبریری ہے، کتب خانہ ہے، وہاں پر آج بھی اسی کیفیت میں موجود ہے، جس کیفیت میں اس وقت اسی کیفیت میں آج بھی موجود ہے. وہی خون مبارک کا دھبا نشان موجود ہے. جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون مبارک جو ہے وہ ایک پتھر پر لگا تھا، وہ پتھر آج بھی کہیں محفوظ ہے، وہ بھی غالباً استنبول کے اندر ہی ہے. بھارت اس طرح کی تاریخی چیزیں وہاں پر محفوظ ہے کیونکہ وہ عاشق رسول ہے، الحمدللہ وہاں پر محفوظ ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بنیادی جو تھوڑا بہت ان کا جو ہم نے آپ کو بتایا، جو اسباب بنے، وجوہ بنی، جو صورتحال بنی. ان کی شہادت کے بعد بہت ہی خوفناک قسم کے ابواب کھلے، دروازے کھلے. آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام کے جو سب سے قدیم اور سب سے پہلے فرقے ہیں، جن کو ہم رافضی اور خارجی کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی بڑی خطرناک قسم کی اولاد ہمارے معاشرے میں موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے. ان کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی بنی. ان کی بنیاد اسی وقت بنی. اور آپ دیکھیے یہ بنایا جس نے یہودی نے، اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. یہودی مسلمان شو کرتا تھا اپنے آپ کو. اس نے یمن میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہاں پر اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ عابد و زاہد، بڑا نیک آدمی اس نے اپنے آپ کو شو کیا. لوگ اس کے قریب آتے تھے، پاس بیٹھ کے باتیں سنتے تھے. اصل میں وہ یہودی ہی تھا، بس جیسے منافق ہیں کہ اب دل میں کافر اور ظاہر میں مسلمان، وہ اسی طرح تھا. لوگ قریب آتے گئے، لوگوں کو وہ باقاعدہ صحابہ کرام سے متعلق مختلف قسم کی تعلیمات دینے لگا. آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا ذہن کتنا چالاک ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ کتنی تباہی ہے کہ بڑی سے بڑی سپر پاور آج بھی ان کے کنٹرول میں ہے، یہودیوں کے کنٹرول میں. بظاہر یہودی دنیا کے سامنے سپر پاور کے طور پر نہیں پہچانے جاتے، لیکن خود جو سپر پاور ہے وہ بھی ان کے نرغے میں ہے. ایک ہی بندہ، وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، ایک ہی بندہ، اس نے دو اپوزٹ 180 ڈگری کے جو ذہن ہے وہ تیار کیے. ایک ذہن اس نے یہ بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے وہ لوگوں میں اتنی ڈالی
احادیث موجود تھی، ان احادیث کی بنا پر، اور پھر مزید کچھ احادیث ایسے گھڑی بنا دی اپنی طرف سے، اور لوگوں کے اندر ایسی محبت ڈالی کہ معاذ اللہ لوگوں نے ان کو خدا بنا دیا حضرت علی کو. اور یہ عقیدہ اسی نے دیا، عبداللہ بن سبا نے باقاعدہ یہ عقیدہ دیا کہ معاذ اللہ علی خدا ہے رضی اللہ عنہ، اور معاذ اللہ اسے یہ عقیدہ دیا. ایک طرف یہ ہے اتنی محبت کی انتہا. دوسری طرف اس نے ایک ایسا گروہ تیار کیا کہ حضرت علی کے خلاف اتنا لوگوں میں بغض بھر دیا، اتنی دشمنی ان کے ذہنوں میں ڈال دی کہ معاذ اللہ حضرت علی مسلمان بھی نہ رہے، کافر ہو گئے ان کی نظر میں معاذ اللہ. یہ دیکھیں کتنی انتہا ہے، ایک طرف خدا بنایا، دوسری طرف کافر، ان کو کافر قرار دیا. اگرچہ دونوں کہنے والے غلط ہی ہیں، جو ان کو معاذ اللہ خدا کہے وہ تو ہے، وہ خود کافر ہے، اور جو حضرت علی کو کافر کہے گا وہ خود گمراہ اور فاسق اور زندیق ہے. یہ اس نے بالکل دو اپوزٹ قسم کے اس نے عقائد لوگوں کے اندر پھیلائے، اور وہی آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کی کتابوں میں اب بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ظاہر بول نہیں سکتے کہ زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ بہت ساری باتوں کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی عقل سے بھی کام لیتے کہ کیسے ہو سکتے ہیں معاذ اللہ حضرت علی کافر ہو یا خدا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح دو اپوزٹ عقیدے اس نے پیدا کیے. اور یہ سارا سلسلہ کب شروع ہوا؟ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، چونکہ حضرت عثمان جو ہیں وہ بنو امیہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. دوسری طرف ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بھی نسبی اعتبار سے بنو امیہ سے تھا. عرب کے اندر آج بات جانتے ہیں کہ عرب کے اندر قبائل کا آپس میں بہت زیادہ ٹکراؤ رہتا تھا اسلام کی آمد سے پہلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس سارے تعصب کو ختم کیا، اس ساری گروہ بندی کو ختم کیا. ورنہ اس سے پہلے اتنی خطرناک قسم کی ان کے ہاں گروہ بندی ہوا کرتی تھی کہ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے جانوروں کو بھی دوسرے قبیلے کے جانوروں پر فضیلت دیا کرتے تھے، بلکہ انسانوں پر بھی فضیلت دیا کرتے تھے. جیسے یہ واقعات میں لکھا ہوا ہے عرب کے تعصب کے واقعات میں کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا کہ ایک گھاٹ ہے پانی کا یا بڑا تالاب ہے پانی کا، وہاں پر ایک قبیلے کا بندہ اپنا اونٹ لے کر آیا، اتفاق سے دوسرا بھی آ گیا. اب دونوں اونٹ ایک ہی وقت پر موجود ہیں، پانی پینا ہے. اگر ایک اونٹ نے آگے گردن بڑھا دی پانی پینے کے لیے، منہ بڑھا دیا، تو جو مخالف قبیلے کا بندہ ہوتا وہ کہتا ہے اس نے میرے اونٹ سے پہلے کیسے پانی پیا، اس اونٹ نے اس کی گردن مار دیتا تھا. وہ دیکھتا کہ اس نے میرے اونٹ کو مارا، تو نے میرے اونٹ کو ہاتھ کیسے لگایا، قتل کیسے کیا، بندہ مار دیا. اس نے پھر اس کے قبیلے کے بندوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے اس کو مار دیا. یعنی اس طرح بھی باقاعدہ جنگ کا پورا سلسلہ شروع ہوتا تھا. عصبیت و تعصب کا یہ حال تھا. تو تعصب کی سزا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا جب یہ شہادت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق قائم ہوئی. اس کے بعد پھر باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ان کا محل تھا، ان کا جو دربار تھا، اس کے اندر جو کچے ذہن کے لوگ موجود تھے جن کے دلوں میں اسلام ابھی راسخ نہیں ہوا تھا، نیز وہ لوگ جو مسلمان بن کر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں بات بھری کہ آپ باقاعدہ قصاص کا مطالبہ کریں. علی جو ہیں وہ اس کا خلیفہ ہیں، اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو خلیفہ تھے پچھلے، ان کی شہادت ہوئی ہے، مسلمان تھے، آپ ان کی شہادت کا، ان کے قتل کا بدلے کا مطالبہ کریں کہ قاتلین عثمان کو آپ گرفتار کر کے ان سے بدلہ لیں، قتل کریں ان کو. حضرت امیر معاویہ نے ابتداء مطالبہ کر دیا، مطالبہ ہو گیا. حضرت علی نے پھر ان کو بڑا معقول جواب دیا کہ بات آپ کی درست ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے اور لینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت ہی خطرناک اور نازک ہیں. اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ ابھی ہم لوگوں سے بدلہ لے سکیں. خاص طور پر اس وقت خلافت کے معاملات بھی، حکومتی سطح کے معاملات بھی ابھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ میں باقاعدہ کوئی بڑا اقدام کر سکوں، میں اتنی بڑی جنگ کر سکوں، ابھی ممکن نہیں ہے، اتنی بڑی کارروائی کرنا ممکن نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ ابتداء خاموش ہو گئے کیونکہ بات معقول تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ صورتحال کیا ہے، اور خود ایک عرصے سے وہاں پر حکومت فرما رہے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ صورتحال کب کیا ہوتی ہے، کس صورتحال میں کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. آپ خاموش ہو گئے. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ دوبارہ حضرت امیر معاویہ کو باقاعدہ اکسایا گیا. اب انسان تھے، اب ان کے ظاہر کہ خود بھی وہ بنو امیہ کے تھے، عثمان بھی بنو امیہ کے تھے. اب اتفاق کی بات ہے کہ آپس میں قرابت داری کے خاص تعلق ہوتا ہے. لوگوں نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کو اس طرح اکسایا کہ آپ دیکھیں معاویہ، آپ دیکھیے رسول اللہ نے تعصب کو ختم کر دیا تھا، لیکن اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے بنو امیہ اور یہ قریش، یہ دونوں عرب کے بہت بڑے بڑے سرداری قبیلے ہیں، سردار تھے یہ، اور اس وقت ان کی آپس میں کیسی ٹکر رہا کرتی تھی. رسول اللہ نے ختم کر دی، آج علی معاذ اللہ پھر اسی ٹکر کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہی فضا دوبارہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ باقاعدہ بات فیڈ کی گئی حضرت امیر معاویہ کو. پہلے حضرت امیر معاویہ جو ہے اس کو اگنور کرتے رہے، چھوڑتے رہے، اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی اس بات کی طرف.
لیکن وہ مسلسل پیچھے پڑتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی کا قطرہ بھی ایک پتھر پر مسلسل ٹپکتا رہے سراغ کر دیتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہرحال اس الزام سے بری ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر گناہ کیا. ٹھیک ہے, جو صورتحال بنی, جو بھی مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا نقصان ہوا سو ہوا, لیکن جو گناہ کی بات ہے گناہ حضرت امیر معاویہ کا نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ بار بار جب یہ بات کہی گئی, امیر معاویہ انسان تھے, تو ان کے دل میں پھر یہ بات آئی کہ باقاعدہ اس حوالے سے بدلہ لیا جانا چاہیے. آپ نے باقاعدہ پھر جو ہے وہ حکومتی سطح کا آپ نے اقدام کیا, باقاعدہ جنگ کی تیاری کی گئی, لشکر تیار کیا گیا, اور باقاعدہ آپ نے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاقے کے قریب پہنچ کر پڑاؤ کیا. حضرت علی کا لشکر بھی تیار ہو کر وہاں پہنچا, لیکن جنگ شروع نہیں ہوئی, بلکہ باقاعدہ مصالحت کی بات چل رہی تھی. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ جب جو بیچ میں اس طرح کے شدت پسند اور تنفر پھیلانے والے عناصر موجود تھے, لوگ موجود تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اچھا یہ لوگ عبداللہ بن سبا کے لوگ جنہوں نے بیچ میں سازشوں والا کام کیا اور ساری صورتحال کو خراب کیا, یہ لوگ عبداللہ بن سبا کے کارندے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو یہاں پر معاذ اللہ مسلمانوں کو لڑانے اور جنگ کروانے کے لیے آئے تھے, یہاں پر تو مصالحات کی باتیں چل رہی ہیں, صلح کی باتیں چل رہی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے پھر باقاعدہ یہ ایک پلان بنایا کہ اگلی صبح جو ہے جیسے فیصلہ ہونا تھا, کمیٹی بیٹھنی تھی, انہوں نے راتوں رات یہ کیا کہ کچھ لوگ حضرت علی کے خیموں میں چلے گئے, ان کے قافلے کے خیموں میں چلے گئے, اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے خیموں میں چلے گئے, ان کے لشکر کے خیموں میں گئے, اور باقاعدہ وہاں پر لوگوں پر حملہ کیا, ان کو قتل کیا. اور جب یہ قتل کا سارا سلسلہ شروع کیا کہ جب وہاں پر شور بچا, تو ہر ایک قافلے والے نے یہ سمجھا, ہر ایک لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ یہ معاذ اللہ مخالف لشکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے, اور جو باقاعدہ ہمارے درمیان ڈیل طے پا رہی ہے اس کی خلاف ورزی ابھی سے شروع کر دی گئی ہے. تو وہ سارے کے سارے اپنے خیموں سے باہر نکلے, اور پھر جو آپس میں قتل و قتال شروع ہوا, جو جنگ اور جدال شروع ہوا, وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے, یہ جو بیچ میں سازشی انداز میں یہ سارا قتال شروع ہوا, اس میں نہ حضرت علی کا کوئی ہاتھ تھا, نہ حضرت امیر معاویہ کا کوئی ہاتھ تھا, اور نہ کسی اور صحابی کا کوئی ہاتھ تھا. جان بوجھ کر جو غلط فہمی کی بنا پر ہوا, اس سے وہ تو ظاہر ہے کہ غلط فہمی کسی انسان کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر کسی بھی صحابی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے درمیان جو اس طرح باتیں پھیلائی جاتی ہیں, آپ دیکھیے کہ جی میڈیا بھرا پڑا ہے, وہ ایک مرزا جو ہے, مرزا جنیا, اس کی باتیں بہت ساری سریعام دنیا کے سامنے موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ ساری کی ساری باتیں, اس طرح کی باتیں حدیثوں سے ہٹا کر وہ تاریخ کی کتابوں سے لے کے آتا ہے. تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں, تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں. تاریخ کی جو باتیں ہوگی اس بارے میں آپ رول ایک یاد رکھ لیجیے, ایک باقاعدہ پرنسپل ہے یہ کہ تاریخ کے اوپر کبھی بھی کسی نظریے کی بنیاد نہیں ہو سکتی. تاریخ کی کتاب سے کبھی بھی کوئی مستند بات کوٹ نہیں کی جا سکتی اگر اس کے مخالف, اس کے مقابل کوئی اور مستند حوالہ موجود ہو. یعنی اگر حدیث شریف میں ایک بات موجود ہے, چاہے وہ کسی بھی درجے کی ہو, وہ حدیث ہی کی کتاب سے کوئی حدیث لی گئی ہو, دوسری طرف تاریخ کی کتاب میں کوئی ایک حدیث ہی لکھی گئی ہو یا قول صحابی ہی لکھا گیا ہو, لیکن وہ چونکہ حدیث تاریخ کی کتاب میں ہے, لہٰذا وہ اس حدیث کی کتاب والی حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی, چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو. کیوں؟ کیونکہ حدیث کی کتاب سے جو حدیث لی گئی ہے اس کا ماخذ, اس کی جو اصل ہوگا کیا ہے, حدیث کی کتاب ہے, جو دین کا اصل ماخذ ہے, جو دین کی بنیاد ہے. لیکن تاریخ کی کتابیں کبھی بھی کسی نظریے کی بنیاد نہیں بنتی. اب یہ ساری باتیں جو مرزا ہے اور دیگر جس طرح کے یہ ہمارے مذہب بدعقیدہ لوگ موجود ہیں جن کے اپنے کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, تاریخ کی کتابیں لاتے ہیں, حتیٰ کہ اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے اہل سنت کی بعض کتابیں لے آتے ہیں. کوئی امام طبری کی تاریخ طبری لے آتا ہے, تاریخ الامم والملوک وہ لے آتا ہے, کوئی امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھا کے لے آتا ہے, کوئی تاریخ مسعودی لے آتا ہے, کہ کیا ہوگا. کتابیں بہت ساری ہیں, باتیں بھی بے تحاشا لکھی ہوئی ہیں, لیکن آپ یہ بات یقین سے جان لیجیے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں کو اس طرح سے جمع کرنا, ان میں باتوں کو اس طرح سے جمع کرنا کہ اس میں کسی بات کی تحقیق نہ کی جائے, یہ اچھا نہیں ہوتا. یہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کے جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان میں سے اکثر کا مطالعہ کیا تو سب کا یہ حال تھا. ہر طرح کی بات جو ملی, جو ان کے کانوں نے سنی, جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی, بغیر تحقیق اپنی کتاب میں اس کو جمع کر دیا. تو تاریخ کی کتاب اس وجہ سے کبھی بھی مستند اور معتبر اور ثقہ شمار نہیں کی جا سکتی. تو کبھی بھی کسی, اب یہ جو رافضی فرقہ ہمارے ہاں موجود ہے, جو جس کی بنیاد اس وقت سے پڑی ہے, عبداللہ بن سبا کے وقت سے, ان کی بنیاد آج بھی آپ دیکھیں, آپ جتنی باتیں ان کی کتابوں میں پڑھیں گے, آپ ان کے لوگوں سے سنیں گے, وہ آپ کو حوالے دیں گے, تو ساری کی ساری باتیں تاریخ کی کتابوں سے.
چاہے وہ ان کے فرقے والوں نے لکھی ہو، چاہے وہ اہل سنت کے علماء نے کتابیں لکھی ہو، تاریخ کی کتاب سے بتائیں گے، حدیث کی کسی بات کا وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے۔ تو جتنی غلط فہمیاں ہیں تاریخ کی کتابوں سے ہیں، آپ کو کوئی اس طرح کی بات بتائے یا کبھی نیٹ پہ سنیں یا کبھی کہیں سنیں، آپ اسے حوالہ پوچھیں اور وہ تاریخ کا حوالہ دیں، تاریخ کی کسی کتاب کا، تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ بات اگر اہل سنت کی صحیح بات سے جدا ہے، الگ ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ وہ غلط ہے یا مزید تحقیق طلب ہے۔ آپ اس کے بارے میں کسی صحیح بندے سے، صحیح عالم سے آپ جا کے پوچھ لیجیے تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے اور آپ کے دل میں کسی بھی حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا ان کے بارے میں معاذ اللہ کوئی بے ادبی کے پہلو ذہن میں نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، ہم سب کے نظریات کی، اعتقادات کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ